غزہ میں ایک نئی بین الاقوامی استحکام فورس یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی تشکیل کی خبریں گردش کر رہی ہیں اور اب سب کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل زور دے رہی ہیں کہ پاکستان اس فورس کا حصہ بنے، لیکن سوال یہ ہے کہ واقعی پاکستان کی شمولیت ضروری ہے اور اس فورس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ واقعی امن قائم کرنے کے لیے ہے یا کچھ اور؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اور جانیں گے اس بین الاقوامی فورس کے پیچھے حقیقی بات کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ 16 دسمبر کو شائع ہونے والی رپورٹس میں خاص طور پر اسرائیلی اخبار ٹائم آف اسرائیل نے اس مجزوہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے حوالے سے تفصیلی معلومات شائع کی، جن میں یہ واضح کیا گیا کہ اسرائیل غزہ میں براہ راست اپنی فوج رکھنے کی بجائے ایک ایسی فورس چاہتا ہے جو نام کی حد تک بین الاقوامی ہو لیکن عملی طور پر اسرائیلی سیکیورٹی خدشات کے مطابق کام کرے۔ ٹائم آف اسرائیل کے مطابق اس فورس کا مجزوہ کمانڈ اور کوارڈینیٹ سٹرکچر اقوام متحدہ کی بجائے ایک ایسے انتظام کے تحت ہوگا جس میں فیصلہ سازی کا مرکزی کردار امریکہ اور اسرائیل کے پاس رہے گا، جبکہ بعض رپورٹس میں یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ اس فورس کا سینٹرل کنٹرول اور اسٹریٹجک کوارڈینیٹ اسرائیل کے اندر یا اسرائیل سے منسلک کسی سیکیورٹی فریم ورک کے تحت رکھی جائے گی، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ غزہ میں ہونے والی ہر کارروائی اسرائیلی سیکیورٹی مفادات سے متصادم نہ ہو۔ ٹائم آف اسرائیل کے تجزیے میں یہ نقطہ بھی نمایاں ہے کہ اسرائیل اب براہ راست لڑائی کی بجائے پروکسی اسٹیبلائزیشن یعنی بالواسطہ کنٹرول کی پالیسی اپنانا چاہتا ہے، کیونکہ 2 سالہ مسلسل فوجی کارروائی، ٹینکوں، فضائی حملوں، زمینی یلغار اور حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے مراکز پر حملوں کے باوجود اسرائیل غزہ میں مزاحمت کو مکمل طور پر ختم کرنے میں ناکام رہا۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں ISF یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا تصور سامنے آیا۔ ناقدین اور تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل اور اس کے اتحادی اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ کام جو اسرائیلی فوج خود نہ کر سکی وہ کسی اور کے ہاتھوں کرایا جائے، اور اسی لیے مسلم ممالک کی افواج کو اسی فورس میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ زمینی حقیقت میں مسلمان ہی مسلمان کے سامنے کھڑا ہو۔ ٹائم آف اسرائیل کی تحریروں اور اس پر ہونے والے تبصروں میں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا کہ اگر پاکستانی، مصری یا کسی اور مسلم ملک کی فوج غزہ میں تعینات ہوتی ہے تو عملی طور پر وہ ایک ایسی صورتحال میں بھی پھنس سکتی ہے جہاں اسے فلسطینی مزاحمت کے خلاف کارروائی کرنی پڑے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے، ایک دوسرے کو روکیں گے، گرفتار کریں گے یا حتیٰ کہ لڑائی، وہ کام جو اسرائیل خود سیاسی، اخلاقی اور عسکری دباؤ کے باعث مزید کھل کر نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی تناظر میں یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا یہ فورس واقعی امن کے لیے ہے یا ایک نئی شکل کا کنٹرول ہے؟ اس تمام پس منظر میں پاکستان کا معاملہ سب سے زیادہ حساس ہو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج پہلی ہی اقوام متحدہ کے تحت دنیا کے مختلف حصوں میں امن مشنز میں خدمات انجام دے رہی ہے، جن میں کانگو، وسطی افریقہ، جنوبی افریقہ، جنوبی سوڈان اور صومالیہ وغیرہ علاقے شامل ہیں۔ ان تمام مشنز میں پاکستانی افواج نے اقوام متحدہ کے واضح مینڈیٹ کے تحت کام کیا اور کئی موقعوں پر پاکستانی فوجی جوانوں نے امن قائم رکھتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانیاں بھی دی۔ کانگو اور افریقہ کی دیگر علاقوں میں پاکستانی اہلکاروں پر حملے ہوئے، شہادتیں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ان مشنز کو اس لیے جاری رکھا کیونکہ وہ عالمی امن اور غیر جانبداری کے اصولوں کے تحت تھے۔ مگر غزہ کے معاملے میں صورتحال مختلف ہے، کیونکہ یہاں نہ مینڈیٹ واضح ہے، نہ کنٹرول شفاف ہے اور نہ ہی یہ طے ہے کہ فورس آخر کس کی مفادات میں کام کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے اہم سوال یہ بنتا ہے کہ اگر پاکستان اپنی افواج انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے نہیں بھیجتا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ بلا شبہ امریکہ اور اس کے اتحادی ناراض ہو سکتے ہیں، سفارتی دباؤ بڑھ سکتا ہے، سیاسی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اپنی نظریاتی پوزیشن، عوامی اعتماد اور مسلم دنیا میں اپنی اخلاقی ساکھ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پاکستان کے لیے فیصلہ صرف خارجہ پالیسی نہیں بلکہ تاریخ، اصولوں اور قومی وقار کا سوال بن جاتا ہے۔ ٹائم آف اسرائیل نے اپنے اخبار میں یہ شائع بھی کیا ہے کہ پاکستانی افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر آنے والے دنوں میں امریکہ کا دورہ کریں گے اور صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستانی افواج انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں بھیجتی ہے یا انکار کرتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔